حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی زوجہ کا نام حشبہ تھا اور آپ کے 4 بیٹے تھے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے وزیر اور مددگار تھے، اور روایت کے مطابق جب حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے گفتگو کے لیے گئے تو اس وقت ان کی عمر 83 برس تھی۔ ایک روز فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا جس کی تعبیر نجومیوں نے بتائی کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں ہوگا۔ فرعون نے اس خوف سے یہ حکم دیا کہ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر اسی خوف سے کہ آئندہ اس کی غلامی کون کرے گا، حکم دیا کہ 1 سال لڑکوں کو زندہ رکھا جائے اور دوسرے سال ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ جس زمانے میں چھوڑ دینے کا حکم تھا تو اس زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے شمار بار آیا ہے۔ خوش بیان آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھے، اور انہی کی درخواست پر آپ کو پیغمبری عطا ہوئی تاکہ فرعون کے دربار میں تبلیغ پوری وضاحت کے ساتھ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دونوں بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے آگے نکل چکا ہے۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار پہنچے اور اللہ کا پیغام اس کو پہنچایا کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم نہ کرو، مگر وہ نہ مانا اور مزید سرکشی پر اتر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عطا کردہ معجزات کا ذکر کیا تو اس نے آپ کو جادوگر قرار دے دیا اور دربار کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے مقابلے کا فیصلہ کیا، مگر حق کے آگے باطل کی نہ چل سکی، اور مقابلے کے بعد تمام جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دیا اور دعوت حق کو قبول کیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ جادوگر اسلام لا چکے اور تمام لوگ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اچھے اوصاف کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں تو اس نے دھمکیاں دی اور فرعون کے مظالم مزید بڑھ گئے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے دریا نیل پر چلے گئے، اور وہاں اللہ کے حکم کے مطابق دریا پہ عصا مارا تو 12 خشک راستے نکل آئے، اور بنی اسرائیل نے اس پہ چلتے ہوئے دریا پار کر لیا، مگر جب فرعون کا لشکر اس راستے پر آیا تو پانی واپس اللہ کے حکم سے مل گیا اور فرعون غرق ہو گیا، اور آج تک عبرت بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ ان تمام حالات میں حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملنے کا وقت قریب آیا اور وحی الہی سے کوہ طور پہ پہنچنے کا کہا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پہ جانے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل پہ خلیفہ اور نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے تو سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونا چاندی کے زیورات کو مانگ کے پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا۔ پھر سامری نے مجمع میں تقریر شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے پر یقین آ گیا اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے۔ جب 40 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر تورات شریف کے ساتھ بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو آپ پہ بے حد غضب اور جلال طاری ہو گیا اور فرمانے لگے تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ کر اور ریزہ ریزہ کر کر دریا میں بہا دیا۔ جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، ویسے ہی آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال پہلے وفات پائی۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا پیغام سنایا۔ اسی دوران آپ کا آخری وقت آ پہنچا۔ آپ ایک پہاڑ جس کا نام ہور مشہور تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو لے کر اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے اور وہاں عبادت الہی میں مصروف رہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک تخت جیسا چبوترا بنا ہوا تھا، اس پر ایک درخت کا سایہ تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا دل اس جگہ پہ آرام کرنے کو چاہ رہا ہے، بشرط یہ ہے کہ تم بھی میرے ساتھ آرام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بھائی کی خواہش کا احترام فرمایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جیسے ہی آرام کرنے کے لیے سر زمین پر رکھا، سر رکھتے ہی آپ 123 برس کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تدفین کے بعد نیچے اترے اور بنی اسرائیل کو آپ کی وفات سے مطلع کیا۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے کچھ نیا سیکھنے اور سننے کو ملا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اب میں آپ سے انشاءاللہ ملتا ہوں اگلے کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔